رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی۔ کوفہ کی سنسان گلیاں ایک خوفناک خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ دور کہیں ہوا کے جھونکوں سے دروازے چرچرا رہے تھے، جیسے کوئی کسی کی راہ دیکھ رہا ہو۔ اچانک ایک سایہ دیوار کے ساتھ ساتھ رینگنے لگا، دبے دبے پاؤں، آہستہ آہستہ، جیسے کسی خطرناک ارادے سے آیا ہو۔ وہ کوئی عام راہگیر نہیں تھا، یہ تھا کوفہ کا بدنام چور، وہ شخص جس کے بارے میں لوگ سرگوشیاں کرتے تھے، جس کا نام لیتے ہی لوگ اپنے دروازے مضبوطی سے بند کر لیتے تھے، وہ چور جو کسی کو خبر دیے بغیر سونے چاندی کا خزانہ چرا کر لے جاتا تھا۔ آج رات وہ ایک بڑے شکار کی تلاش میں تھا۔ لیکن ذرا ٹھہریے، کیا واقعی یہ کہانی ایک چور کی ہے؟ کیا وہ واقعی چوری کے لیے آیا تھا؟ یا پھر یہ کہانی وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ رات صرف ایک چوری کی نہیں تھی، بلکہ اس رات تقدیر کے ایک ایسے پل کا آغاز تھا جس نے ایک زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کوفہ کی اس سنسان رات میں کیا ہونے والا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی۔ کوفہ کی سنسان گلیاں ایک خوفناک خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ دور کہیں ہوا کے جھونکوں سے دروازے چرچرا رہے تھے۔ اچانک ایک سایہ دیوار کے ساتھ ساتھ رینگنے لگا۔ یہ کوئی عام شخص نہیں تھا، یہ کوفہ کا بدنام چور تھا۔ لیکن اسی اثنا میں ایک نوجوان آدمی اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ ایک عام مگر نیک دل انسان تھا۔ اس کا نام زبیر تھا اور وہ اپنی روزی حلال طریقے سے کماتا اور دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتا۔ آج رات وہ دیر سے لوٹا تھا اور اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کی دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ زبیر نے آہستہ سے چراغ جلایا اور ایک لکڑی اٹھا لی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن جیسے ہی اس نے چور کو دیکھا وہ حیران رہ گیا۔ چور کوئی اور نہیں بلکہ ایک بوڑھا شخص تھا۔ تم چوری کرنے آئے ہو؟ زبیر نے غصے اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پوچھا۔ بوڑھا شخص کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بوجھل آواز میں بولا، بیٹا، میں مجبور ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ میں نے چوری کا ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن بچوں کی بھوک نے مجبور کر دیا۔ زبیر نے چراغ کی روشنی میں بوڑھے کا چہرہ غور سے دیکھا۔ یہ چہرہ غموں کی کہانی سنا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے اور بے بسی کی جھلک تھی۔ زبیر کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے بوڑھے کو سہارا دے کر بٹھایا اور پوچھا، کیا واقعی تمہیں کھانے کی ضرورت ہے؟ بوڑھے نے آہستہ سے سر ہلایا۔ زبیر نے فوراً اپنے گھر سے کھانے کی چیزیں نکالیں اور اس کے سامنے رکھ دیں۔ بوڑھا کانپتے ہاتھوں سے کھانا کھانے لگا، جیسے کئی دنوں بعد اسے کچھ نصیب ہوا ہو۔ زبیر خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب بوڑھے نے کھانا کھا لیا تو زبیر نے کہا، چوری کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر تمہیں واقعی مدد کی ضرورت ہو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا، اگر سب لوگ تمہاری طرح ہوتے تو شاید کوئی چور نہ بنتا۔ زبیر نے اس بوڑھے کی ذمہ داری لے لی، اس کے لیے کام کا بندوبست کیا اور اسے ایک نئی زندگی دی۔ یوں کوفہ کی ایک رات جو چوری کی نیت سے شروع ہوئی تھی، ایک نیکی کی داستان بن گئی۔
محترم ناظرین و سامعین، یہ کہانی ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے۔ ہم اکثر کسی کو صرف اس کے عمل سے جج کر لیتے ہیں، بغیر یہ سمجھے کہ اس کے پیچھے کیا مجبوری ہو سکتی ہے۔ اگر زبیر بھی اس طرح سوچتا کہ یہ ایک چور ہے، اسے سزا دینی چاہیے، تو شاید ایک بوڑھا مجبور شخص مزید برائی کی راہ پر نکل پڑتا۔ لیکن زبیر نے رحم دلی اور ہمدردی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے چور کو سزا دینے کے بجائے اس کی مجبوری کو سمجھا اور اس کی مدد کی۔ اس کے ایک نیک عمل نے ایک گناہ گار کو سدھار دیا اور اسے ایک نئی زندگی دی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کے حالات کو سمجھے بغیر ان کو فیصلہ نہ سنائیں۔ اگر ہم کسی کو گناہ کرتے دیکھیں تو فوراً اسے برا کہنے کے بجائے پہلے جاننے کی کوشش تو کریں کہ کہیں وہ بھی کسی مجبوری کا شکار تو نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری ذرا سی ہمدردی کسی کو گناہ کے راستے سے ہٹا کر نیکی کے راستے پر لے آئے، کیونکہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا نیک عمل کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو اور اس میں کوئی سبق ملا ہو تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کے خیالات ہمارے لیے بہت اہم ہیں، اور اگر آپ ایسی مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ آپ کی محبت اور سپورٹ ہمیں مزید بہترین کہانیاں پیش کرنے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔